बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद अदनान और आप मेरा यूट्यूब चैनल अदनान हाफिज देख रहे हैं। आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है इस्लामाबाद में जो है वो बहुत मशहूर शख्सियत है, क्योंकि सीडीए में इस शख्सियत का बहुत किरदार अहम है। बड़े एहतजाज करते हैं और सब जो है वो इन कामों में मसरूफ़ रहते हैं। तो आज जो है वो सामीन मेरे पास मौजूद हैं, जो हमारे मेरे पास ही मौजूद हैं। उन्हें कहते हैं इज्जत कमाल पाशा, सीडीए एम्प्लॉयज यूनियन काउंसिल पाशा ग्रुप, जो आप जो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सीडीए एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर बहुत सारे आवाम का जो है एक तवज्जो उसी की तरफ होती है, एक बड़ा उस पर नजरें होती हैं। तो सीडीए का सबसे पहले आपका इसी से काम है और इसी से आप इलेक्शन लड़ते हैं। तो काफी अरसा दराज से आप यहाँ पर इसी पे काम कर रहे हैं। और ये यूनियन इतनी कमजोर क्यों हो चुकी है, इतना करप्ट अदारा इसको क्यों कहा जा रहा है सर, इतने इस पे काम होने के बावजूद? अदनान साहब, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। मैं कोशिश करूंगा मैं मुख्तसर रहूं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारी तंजीम है सीडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन, ये इस इदारे की बानी तंजीम है। इसी तंजीम से बाकी तंजीमें और बाकी लोग निकले हुए हैं। हम अगर आप 2007 से पहले का सीडीए देखें, जब तक हम इक़्तिदार में रहे, तकरीबन हमने 9 सीडीए बनाए हैं सीडीए में। तो ये सीडीए, इसको हमने पेंशन दी, अस्पताल दिया, कब्रिस्तान दिए, बसें चलाई, हज पॉलिसी दी, वेटिकन सिटी का कोटा दिया, 4,500 भर्ती करवाई, 2600 बंदा रेगुलर करवाया, मसीह कॉलोनियाँ बनवाई, स्केल्स अपग्रेडेशंस बनवाई और क्राइटेरियाज बनवाए, फ्लैट्स अलॉट किए। लेकिन उस टाइम का अगर आप सीडीए देखें, जब पाशा ग्रुप इसको लीड कर रहा था, तो जब ये लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे बनी, तो ये इदारा सीडीए, इसने 10 अरब रुपए का कर्जा हुकूमत पाकिस्तान को दिया। हम उस वक्त इतने सरप्लस में थे ये इदारा। और अब जब 2007 के बाद हमारे जो मुखालिफिन हैं उनके पास टेन्योर जाता है, तो आज का सीडीए आप देखें कि सीडीए के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आ चुकी है, यहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म है। क्यों? कि जो मौजूदा यूनियंस हैं उनका एजेंडा मजदूर की खिदमत नहीं है, मजदूर की बका नहीं है। तो सर, आप ये इतनी करप्शन हो रही है तो इसको आप रोकेंगे कैसे? ये आपका काम है ना, कुछ करना तो पड़ेगा आपको। जनाब, बिल्कुल इसके ऊपर हम इसको ना सिर्फ रोक रहे हैं, क्योंकि मैंने सीडीए के अंदर 4000 वोट लिया हुआ है, मैं एक अपोजिशन लीडर हूं। और क्योंकि इससे पहले 2007 से लेके 2000 आप कह सकते हैं इस रेफरेंडम से पहले तक एक ऐसी अपोजिशन चौधरी यासीन साहब को मिली थी जो इनकी टीम बी बनी हुई थी। तो अपोजिशन और सीबीए दोनों मिल के इदारे को लूट रहे थे। ये पहली बारी है आप सीडीए के अंदर कि हम कोई भी गैर कानूनी काम हो, चाहे वो मौजूदा सीबीए कब्जा माफिया में मुलव्वस हो, लैंड ग्रैबिंग में मुलव्वस हो, या इससे हटके मंथलियाँ खाने में मुलव्वस हो, या भर्तियों के पैसे लेने में मुलव्वस हो, या गैर कानूनी प्रमोशंस करवाने में मुलव्वस हो, हमने ना सिर्फ इंतज़ामिया को, ना सिर्फ सीडीए बोर्ड को, मैनेजमेंट को, बल्कि हाईएस्ट फॉरम जितने भी हैं लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, हम उनको लिखते हैं, हम अपने प्रोटेस्ट अरेंज करते हैं, जिसकी वजह से आज सीडीए के मजदूर में पाशा ग्रुप की सूरत में एक उम्मीद पैदा हो चुकी है कि यही वो तंजीम है जिसने हमेशा मेरिट की बात की है, जिसने हमेशा मजदूर की बात की है, जिसने हमेशा सीडीए के अंदर मजदूर की इज्जत नफ्स की बात की है। और इंशाअल्लाह ताला हम अपोजिशन में इसको जितना रोक सकते हैं रोकेंगे, लेकिन अल्लाह ने अगर हमें कामयाबी दी तो हम कानून साजी करके ये तमाम लूप होल्स बंद करेंगे। अच्छा, ठीक है। जिस तरह से आपने बात की चौधरी यासीन साहब की, तो वो 4 दफा उन्होंने इलेक्शन जो है वो लड़े हैं, 1 दफा उन्होंने हारा है। और इस बार उनको पाकिस्तान के एक ओहदे से, बड़ा ओहदा था उनके पास फेडरेशन का, उससे उनको हटा दिया गया है। तो ये आप क्या समझते हैं इसमें? मेरे जरा मुझे ये भी बता रहे हैं, इनका जो है वो बड़ा किरदार है, तो क्यों उन पर ये दिन उनको देखना पड़ा? जनाब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चौधरी यासीन साहब तकरीबन 29 साल पहले मुस्तकिल इलेक्शन हारते रहे हैं बतौर ओहदेदार। उसके बाद इनको मौका मिला 2007 में, और पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म्स है जिसके अंदर बहुत सी यूनियंस की नुमाइंदगी है। और उसके हवाले से फिर आपको जनीवा के अंदर टर्की बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जहाँ पे आप अपने आप को उजागर कर सकते हैं, मजदूरों के मसाइल डिस्कस कर सकते हैं।
تو پچھلے الیکشن میں انہوں نے پاکستان ورکر فیڈریشن کا خود ساختہ بغیر الیکشن کے جنرل سیکرٹری یہ بنے اور اس کا منجن انہوں نے سی ڈی اے میں بیچا مزدوروں کے سامنے کہ میں 6 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہوں، اگر آپ مجھے کامیاب کریں گے تو میں آپ کے لیے ایک مؤثر آواز بنوں گا اسلام آباد میں اور آپ کے پلاٹس، بھرتی، پروموشن سب دلواؤں گا آپ کو۔ تو لوگ اس جانسے میں آ گئے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب ان کا ٹینیور پاکستان ورکر فیڈریشن کا سٹارٹ ہوا، سی ڈی اے کے مزدور کو تو انہوں نے لالی پاپ دے دیا، جس کا جواب انشاءاللہ آج سے سال بعد الیکشن میں ان کو مل جائے گا۔ پاکستان ورکر فیڈریشن کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا، وہاں پہ انہوں نے فیک این جی اوز کے ذریعے فنڈنگ ایلوکیشنز کروا کے وہ کھانا شروع کر دی۔ اپنا ایک ان کا جو آفس سیکرٹری ہے یا ان کا جو ٹاؤٹ ہے سی بی اے یونین کے اندر، اس کو وہاں پہ ٹرینر بنا دیا، ٹرینر بنا کے غیر قانونی طور پہ وہ 2 تنخواہیں لیتا رہا، اور اس کی وجہ سے ان کا ایک جو رویہ تھا لوگوں کے ساتھ وہ بڑا ابیوسو تھا، وہ بڑا ریجڈ تھا، جس کی وجہ سے وہاں پہ متفقہ طور پہ چودھری یاسین صاحب کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا، اور عدم اعتماد کی صورت میں 152 ووٹ میں سے 132 ووٹس ان کے خلاف ڈالے گئے اور ان کو وہاں سے پی ڈبلیو ایف کے پلیٹ فارم سے نکال دیا گیا۔ آخری بات میں اس کے اوپر یہ کرنا چاہوں گا کہ چودھری یاسین صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت جمہوری انسان ہوں، میں جمہور کو ماننے والا ہوں۔ تو آج جب جمہور آپ کو، جب پاکستان ورکر فیڈریشن کے تمام سینئر پاکستان کے لیڈرز آپ پہ عدم اعتماد کر کے آپ کو نکال چکے ہیں، تو آپ آج عدالتوں کا سارا، سٹے کا سارا، بلیک میلنگ کا سارا، ڈرانے دھمکانے کا سارا کیوں لے رہے ہیں؟ عوام کا فیصلہ مانیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سی ڈی اے کے اندر سے بھی ان کے اوپر عنقریب مزدور کی طرف سے ایک عدم اعتماد آنے والا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اس بارے میں ہم ان سے جانیں گے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ آپ ایک 16 تاریخ کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ مختصر سا پلیز جواب دے دیں جناب۔ 16 تاریخ کا جو احتجاج ہے وہ گیٹ آؤٹ، اس کا جو ہمارا مین لوگو ہے وہ گیٹ آؤٹ آئی ایم ایف ہے۔ سب سے بڑی چیز سی ڈی اے کے ملازمین کے جو مین مسائل ہیں، جو تمام اداروں میں مزدوروں کے مسائل ہیں، جو بڑھتی مہنگائی ہے، جو اس وقت کمر توڑ مہنگائی ہے، جو اس وقت حکومتی پالیسیاں ہیں، مزدور کش پالیسیاں ہیں، جس کے اندر اس ادارے کو یا تمام اداروں کو یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے، مزدوروں کو گولڈن ہینڈ شیک دے کے فارغ کیا جائے، اور اس حوالے سے 16 تاریخ کو ہم نے پنجاب، سندھ، کے پی کے، بلوچستان، آل پاکستان پینشنر لیبر تحریک کے پلیٹ فارم، جس کا میں کوارڈینیٹر بھی ہوں، مجھے نامزد کیا گیا پورے پاکستان کے لیے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کال دیتا ہوں آج سی ڈی اے کے مزدوروں کو، اگر آپ کو اپنی تنخواہیں بڑھوانی ہیں، اگر آپ کو اپنے پلاٹس الاٹ کروانے ہیں، اگر آپ کو ادارے کی تقسیم روکنی ہے، تو آؤ 16 تاریخ کو صبح 10 بجے مرکزی یونین آفس اقبال آل پاشا گروپ سے ہم ریلی کی صورت میں پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جائیں گے۔ یہ مارچ پر امن ہوگا، قانون کے دائرے میں ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے جو رہبر ہیں اس کے اندر اسلم خان صاحب، وہ اس کو لیڈ کریں گے، اور ہم پورے پاکستان سے لاکھوں، کم از کم 5 سے 10 لاکھ بندہ ہم اکٹھا کریں گے ڈی چوک پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، اور ہم وہاں پہ حکومت سے اپنی ڈیمانڈز، آئینی ڈیمانڈز کریں گے کہ آپ ہمارے مزدوروں کی تنخواہیں بڑھائیں، سی ڈی اے مزدوروں کے پلاٹوں کی الاٹمنٹس کریں، ہمارے ادارے کی تقسیم کو روکیں، اور جو غیر مساوی اس وقت سسٹم، ایک جاگیردارہ سسٹم چل رہا ہے، اس کو بھرپور طریقے سے روکا جائے۔ یہ ہمارا ایجنڈا ہے جی 16۔ اچھا ٹھیک ہے سر، بس آخری سوال ہے اور آپ نے مختصر سا جواب دینا ہے۔ جس طرح سے پوری عوام جو ہے وہ مشکلات میں ہے، کہہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، جب ملک کے بارے میں سوچا جا رہا ہے تو انسان کے آنسو آئے بنا نہیں رہتے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ کرے وہ دن نہ آئے کہ ملک کے اوپر ایسی نوبت آن پہنچے، لیکن یقین کریں کہ سفید پوش جو افراد ہیں وہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ تو آپ نے مختصر سا جواب دینا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے، آپ نے ان کے لیے کیا پروگرام رکھا ہے؟ جناب دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے 3 طبقے تھے، ایک امیر، ایک سفید پوش اور ایک غریب۔ اب پاکستان میں 2 طبقے رہ گئے ہیں، ایک بہت امیر ہے اور ایک بہت غریب ہے۔ درمیان والا جو طبقہ ہے وہ بھی بیچارہ سارا گر کے غربت میں چلا گیا۔ اسی لیے ہم نے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی 60 سے 70% مڈل کلاس سے بھی نچلے والے ہیں، جن کی نمائندگی میں کرتا ہوں، مالی، بیلدار، خاکروب، نائب قاصد، سیکیورٹی گارڈ، میسن، پلمبر، فائر مین، اور اس قسم کی تمام جو لوور غریب کیٹیگریز ہیں، ان کے حوالے سے ہماری حکومت پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ جو لوگ سرکاری نوکریوں میں ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں،
جو لوگ پرائیویٹ سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں ان کی منیمم اجرت کو بڑھایا جائے، میڈیکل انشورنس ان کو پرووائڈ کی جائے، علاج معالجے کی سہولت دی جائے. اس کے بعد سب سے بڑھ کے جو ایک چھت ہے جس کے جو اس وقت میرا خیال ہے لوگ روڈوں پہ سونے کے لیے مجبور ہوئے ہیں، اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے وہ تباہ و برباد ہیں، اپنے بچوں کے روزگار کے لیے وہ تباہ و برباد ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان سے جوگ در جوگ لوگ چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. تو اس وقت آسٹیرٹی کمپین جو شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ ہم کٹس کر رہے ہیں حکومتی فنڈز میں، گاڑیوں میں، لیکن اس وقت سب سے زیادہ مالی ضرورت، جانی ضرورت، میڈیکل کی ضرورت، ایجوکیشن کی ضرورت، صحت کی ضرورت، ہر لحاظ سے اگر اس وقت حکومت کو فوکس کرنا چاہیے تو وہ غریب متوسط طبقے پہ کرنا چاہیے. ہم یہی آواز لے کے 16 تاریخ کو پارلیمنٹ ہاؤس جا رہے ہیں، اور ہم وہاں پہ جا کے اس غریب لوگوں کی جو پاکستان کا اس وقت 80% طبقہ ہے اس کی نمائندگی کریں گے کہ اس کو علاج دو، اس کو روزگار دو، اس کو تحفظ دو، اس کو نوکری دو، اس کو گھر دو، اور اس کی عزت نفس کا تحفظ کرو. بہت بہت شکریہ پاشا صاحب آپ کا. اور سامعین آج ہمارے ساتھ یہ موجود تھے، اور ان کا انٹرویو کرنے کا مقصد یہ تھا. ہرگز کسی کو پیچھے رکھنا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن سی ڈی ایک ایسا ادارہ ہے سامعین کے جس سے بہت انسان جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے. آپ اسی شخصیت کو ووٹ دیں کہ جو آپ اور آپ کے ادارے کے لیے بہتر ہو. مجھے آج کے پروگرام میں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.